تب وہ 12 سال کا تھا جب وہ لوگ سابقہ کرائے کے مکان سے اس نئے محلے اور نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ جب اس کے والد دستگیر شاہ نے محلہ جلال میں یہ مکان کرائے پر لیا جس میں وہ اب رہ رہے تھے، یہاں کے مکینوں میں ملے جلے خاندانوں کے لوگ رہتے تھے، البتہ سادات کے گھر زیادہ تھے۔ مرکزی گلی سے منسلک ایک پتلی گلی جو مغرب کی طرف تھی اسے میراثیوں کا کوچہ کہا جاتا، جہاں اکثر شہنائی اور ڈھول باجوں کی آوازیں آتی رہتیں۔ امام بارگاہ کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے میدان میں استاد حاکم میراثی کا ڈیرا تھا، جہاں اس کے شاگرد آس پاس کے دیہاتوں سے آتے اور ان سے تربیت پاتے۔ اس دن بھی سپہر کو میدان میں وہ لوگ نکل آئے۔ استاد حاکم منحنی سا آدمی تھا، تلوار مار کا، باریک مونچھیں اور سونے کا دانت اس کی اصل شناخت تھے۔ اس کے شاگردوں نے پہلے جھاڑو دیا اور پانی سے چھڑکاؤ کرنے کے بعد چارپائیاں بچھائیں۔ حاکم استاد اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے ساتھ شہنائی کے سروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ شاگرد بھی اس کی لے میں لے ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں اور لوگ بھی آ گئے۔ اب گپ شپ کا دور بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اقتدار شاہ استاد حاکم سے بولا، استاد ایک بات تو بتاؤ۔ مرشد پوچھ۔ استاد نے شہنائی کو ایک طرف رکھ کر ڈھول کی کام کستے ہوئے کہا، دیکھ تجھے تو پتہ ہے کہ محلہ جلال میں یا تو سید رہتے ہیں یا پھر میراثی۔ تجھے یہ بھی پتہ ہے ہمارے بچے بھی ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور نوجوان اور بزرگ بھی سارا دن محلے کی مسجد اور امام بارگاہ پر ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے پر اثر تو پڑتا ہے نا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی سر اور ساز لبھانے لگے ہیں۔ تم بتاؤ کیا سادات کا میراثیوں پر بھی کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں؟ سب لوگ مسکرانے لگے اور شاہ صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے استاد حاکم سے جواب طلب ہوئے۔ استاد حاکم ہنس پڑا اور اقتدار شاہ سے ہاتھ ملا کر گویا ہوا، شاہ صاحب لے ہاتھ ملا، کوئی ایسا ویسا اثر؟ ارے ساداتی کا سارا اثر تو ہم پر ہوا ہے۔ اللہ تیرے بچوں کی حیاتی کا دھاگا لمبا کرے۔ لوگ مجھے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہیں تو میری بھی عزت بن جاتی ہے۔ مرشد، یہ آپ کی صحبت کا فیض ہے کہ اگر شہنائی یا ڈھول وول کے بغیر بازار جاؤں تو لوگ مجھے سید سمجھتے ہیں۔ سارا مجمع زعفران زار ہو گیا۔ شاہ صاحب مصنوعی غصے سے بولے، اوے حاکمہ، تو ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتا؟ مرشد، میں جانتا ہوں کہ سید اور امتی میں بہت فرق ہے، اتنا فرق کہ ہم امتیوں پر صدقہ حلال ہے جبکہ سادات پر حرام، یعنی آپ اور ہم میں حرام اور حلال کا فرق ہے، مگر میں لوگوں کو منع کیوں کروں؟ استغفر اللہ، کیا آپ کے فیض کا منکر کہلاؤں؟ اس نے کہکا لگایا اور مزید بولا، مرشد، آپ کی جوتیوں کا صدقہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، مگر جھوٹے سید بن کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شاہ صاحب نے سب کے کہکوں کی گونج میں اسے دھونس دی۔ مولا کا بہت کرم ہے مجھ پر، وہ بڑا کارساز ہے۔ شاہ صاحب، وہ چاہے تو موت کو بھی وسیلہ کر دے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو ڈھول میرے پاس ہے، اسی ڈھول کی وجہ سے اللہ نے میری جان بچائی تھی۔ استاد حاکم کی آواز میں گونج پیدا ہوئی۔ سب لوگ ہمتاً گوش ہو گئے۔ وہ مجمع کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سر میں آ گیا اور بولا، میں کسی شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر شام سے ذرا پہلے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کوٹلی امام سے سڑک کے راستے آنے کی بجائے میں نے درمیانی راستہ لیا۔ ان دنوں شہر کی آبادی بھی کم تھی۔ آج جہاں نوبل ٹاؤن ہے، یہاں جنگل ہوتا تھا۔
درانتی ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتا تھا، جو ڈھول کی رسی میں اڑی رہتی تھی۔ جہاں خودرو گھاس نظر آتی اپنی گائے کے لیے کاٹ لیا کرتا۔ یہی سوچ کر میں اسی راستے پہ چل پڑا۔ خیر، ایک جگہ مجھے اپنے مطلب کی جنگلی گھاس دکھائی دی۔ ڈھول کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ رکھا، درانتی نکالی اور ابھی گھاس کاٹنے کی نیت ہی کر رہا تھا کہ اچانک کوئی احساس ہوا اور میں نے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ بینائی میری کمزور تھی، اوپر سے اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ خدا کی شان، مرشد وہاں مجھے اوپر درخت پر ایک بہت بڑا شہد کا چھتا دکھائی دیا۔ بھلے اندھیرا تھا مگر میں اپنے تجربے کو تو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ شہد اتارنے کا میں بہت شوقین تھا اور مجھے مہارت بھی تھی۔ میں درانتی لے کر شہد کی مکھیوں کے ڈر سے بہت احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھ گیا اور قریب جا کر چھتے پر درانتی چلا دی۔ بس یہیں پر میں خطا ہو گیا۔ وہ شہد کا چھتا کہاں تھا؟ وہ کمبخت تو ریچھ تھا۔ اب میں مصیبت میں آ گیا۔ جیسے ہی درانتی چلی، وہ حواس باختہ ہو کر مجھ پر آ گرا اور میں زمین پر۔ ہم دونوں نیچے آ رہے۔ وہ مجھ سے تھوڑی دور گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے اور مجھ پر حملہ کرے، میں نے موت کے خوف سے پھرتی دکھائی اور جلدی سے ڈھول اٹھا کر زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ ریچھ جو مجھ پر حملہ آور ہونے کا سوچ رہا تھا، اس نئی آفت سے بوکھلا اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آج بھی جب سوچتا ہوں تو اپنے مولا کی کریمی یاد آتی ہے کہ اگر یہ ڈھول نہ ہوتا، آج میں بھی نہ ہوتا۔ لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اسوار کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے ان لوگوں کی باتیں نصاب میں لکھی ہوئی باتوں سے بھی زیادہ دلچسپ لگتی۔ منظر بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہاں اس کی پہلی دوستی منظر سے ہوئی۔ منظر کا باپ اور بڑے چچا گھرانے میں ختم ہوتی گائکی کے بجھتے ہوئے چراغ تھے۔ ان دنوں شادیوں اور دوسری تقریبات میں کلاسیکل گانے والوں کو بلا کر شادی کی رونقیں بڑھائی جاتی۔ گویے راگ رنگ اور قوالیاں گا کر داد کے ساتھ ہوٹن اور گزر اوقات کے لیے کچھ روپیہ جمع کر لیا کرتے۔ منظر کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اسے ان محفلوں میں استاد تانا، استاد رمضان عرف رما، ماسٹر امام بخش اور اس کا چھوٹا بھائی محمد بخش جو منظر کا والد تھا، انہیں سننے کے مواقع ملے۔ اس عمر میں اسے اتنی ٹھیٹھ گائکی کی سمجھ بوجھ نہ تھی اور بعد میں بھی وہ نابلد ہی رہا، مگر منظر کی معیت میں ایک ذوق نے اس میں نمو پالی۔ اس کی نوجوانی کا سارا زمانہ مارشل لا کی نظر ہوا، جس نے ملک میں ہر سطح پر مشکلات کو جنم دیا۔ ایک جدا رنگ اذیت تھا جو عامر کے ہاتھوں پوری قوم نے جھیلا۔ ایک غبار تھا جو روشنی کو آلودہ کر گیا۔ ایک مسلسل گھٹن اس کے اندر کی کھڑکیاں کھلنے نہیں دیتی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پر بھی ہمہ وقت موجود عامر کی آنکھیں اسے سرخ لگتی، ان میں خون کی لالی بھری ہوتی۔ بھٹو نے اور اچھے کام کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، وہ ہر آدمی کو سیاسی شعور دے گیا جو کم عمری میں بھی اس کے لیے وبال جان ہو رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا بند دروازے توڑ دے اور کہیں سے ہوا کا بندوبست کرے تاکہ اس دمے سے نجات ملے۔ دہائیوں بعد وہ ان جان لیوا دنوں کا اظہار کر پایا۔ دور تک سانس کھوجنے والے اپنے سینے میں گھٹ کے مر جائیں۔